پتہ نہیں کہ عالم ہے کہ نہیں ہے، جن کو سلمان ازہری صاحب کہتے ہیں، انہوں نے علماء دیوبند اور مسلک دیوبند سے اتحاد کا پیغام دیا۔ قرآن پڑھتے نہیں متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ۔ سلمان ازہری صاحب اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سلمان ازہری صاحب سے کہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا پورے اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اگر اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں پہلے ان لوگوں کا نام بھی تو پیش کرو۔ آپ آگے بڑھ کر پیچھے والے پیچھے رہ گئے، پھر ہم آگے بڑھے تو تمہارے بڑے جو ہیں وہ ہم پر الزام لگائیں گے یہ تو ہمارے طرف سے نہیں اس بچے کے طرف سے ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا کلپ تو آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں مفتی سلمان ازہری صاحب نے ایک بیان کیا تھا، اس میں انہوں نے علماء دیوبند کو مخاطب کرتے ہوئے اتحاد کی دعوت دی تھی، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھیے جو مفتی سلمان ازہری صاحب نے اس میں بیان دیا تھا، اور انہوں نے اس میں علماء دیوبند کو مخاطب کرتے ہوئے اتحاد کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے اتحاد کی دعوت دیتے دیتے کچھ شرائط رکھی تھی، اس پر علماء دیوبند کا جواب بھی آیا تھا، وہ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اب آپ ایک بیان آیا ہے مولانا مزمل صاحب کا، انہوں نے مفتی سلمان ازہری کو ایسا جواب دیا، اس بیان کو سن کر آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ ان کے حوالے سے اپنی رائے کیا دینا چاہتے ہیں، ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں۔ اب آپ مولانا مزمل صاحب کا یہ بیان سنیے۔ ابھی قریب میں ملک کے ایک نوجوان عالم، پتہ نہیں کہ عالم ہے کہ نہیں ہے، جن کو سلمان ازہری صاحب کہتے ہیں، انہوں نے علماء دیوبند اور مسلک دیوبند سے اتحاد کا پیغام دیا۔ ارے جانتے نہیں جانتے ہیں سلمان صاحب، جان رہے نہیں جانتے ہیں حضرت، جان رہے نہیں جا رہے، کیونکہ ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ اب مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی تقریر میں یہی کہتا ہے مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی سے جملے کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ اعمال میں کامل نہیں، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ قرآن بالترتیب اعمال کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، پہلے اللہ کی اطاعت میں پورے ہو جاؤ، رسول اللہ کی اطاعت میں پورے ہو جاؤ، بعد میں متحد ہو جاؤ، تب جا کر نتیجے نکلیں گے۔ اللہ کی مانتا نہیں، اتحاد کا کیا نتیجہ؟ اللہ کی سنتا نہیں، اتحاد کا کیا نتیجہ؟ رسول اللہ کی سنتا نہیں، سروں میں ٹوپیاں تک نہیں پہنتے تم، متحد ہو جائے تو انقلاب آ جائے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ چہروں میں داڑیاں نہیں، آنکھوں میں کنٹرول نہیں۔ مجھے یہ جملہ نہیں کہنا، پھر بھی مزاج سامنے رکھ کر کہتا ہوں، 5 وقت نہ صحیح 2 وقت بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ جملہ میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں، نہیں کہنا مجھے۔ 5 فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، 5 کے 5 پڑھنا فرض ہے، فجر بھی فرض عین ہے، ظہر بھی فرض عین ہے، عصر مغرب عشاء بھی فرض عین ہے، لیکن میں مزاج بتا رہا ہوں، 5 تو 5 2 بھی نہیں پڑھتا، اتحاد کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ متحد ہو جائے تو حالات بدل جائیں گے۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو یہی جملے زبانوں سے نکلو گے۔ قرآن پڑھو، خلافت، حکومت، اقتدار کا وعدہ اللہ کب کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھو،
قرآن پڑھو قرآن. خلافت، حکومت، اقتدار کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی کب کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حکومت کا وعدہ، اقتدار کا وعدہ، خلافت کا وعدہ، امارت کا وعدہ، حکومت کا وعدہ کب کر رہے ہیں؟ سورۃ النور 18ویں پارے کی یہ آیت پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی بات. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یہی آیت ہے. حکومت، خلافت، امارت، اقتدار دینے کا وعدہ اسی آیت میں شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آیت میں حکومت کا وعدہ، اقتدار کا وعدہ، خلافت کا وعدہ، امارت کا وعدہ. یہ آیت ہے سورۃ النور 18واں پارہ اٹھا کر دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے. تفسیر میں آتا ہے کہ ایمان پکا رکھو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ بھی کرو. پھر تیسرا حکم اللہ تعالیٰ اقتدار کا وعدہ دیتے ہوئے فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. چوتھا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. پانچواں حکم وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی عطا کرو. چھٹا حکم تمہارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو. یہ 6 باتیں تمہارے اندر پیدا کرو، تم کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے طبق میں حکومت رکھ کر میں تمہارے حوالے کروں گا. قرآن پڑھتے نہیں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. کہاں متحد ہوتے ہیں؟ میں اکیلے الیکشن کھڑا تو کون بھی بیچ میں آپ کو گھس رہا ہے. انہیں بھی جیتتا نہیں، مجھے بھی جیتنے دیتا نہیں. یہ حال ہے بنا رکھا ہے. کیا اتحاد پیدا کرے؟ یا تو کھانا نہیں تو کھلانا. کھاتا بھی نہیں، کھلاتا بھی نہیں، تو پھر وہی اس ماحول کا منافق ہے. سمجھے؟ نہیں کتبی سمجھاتا نہیں. کوشش کر کو تمہیں سمجھ جاؤ. ہر مسئلے میں میں کئی کو بدنام ہوں. ہاں بھی بھائی آزادی اور آزادی کے بعد ملک میں تقریباً 60-65 سال جو حکومت راج کری اس کے حالات، پھر اب موجودہ حکومت کا ظلم سب کو سامنے رکھو، نتیجے نکل کر آ جائیں گے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اتحاد تو ضروری ہے. ایک مولانا نے کہا علماء کی عظمت کرو، جو بحیات ہیں ان کی بھی، جو گزر چکے ہیں ان کی بھی. واقعہ بیان کرنا ہے، بیچ میں عرض کر رہا ہوں. ایک مولانا ہے ملک کے اندر ہمارے جن کا نام سلمان اظہری صاحب. انہوں نے اتحاد کی دعوت دی علماء دیوبند کو، مسلک دیوبند کو. اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے. دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد سب ایک ہو جانا چاہیے. لیکن اتحاد کی دعوت دینے کے بعد انہوں نے جن شرائط کو رکھا ان سے ان کے عقل کا معیار معلوم ہو رہا ہے. میں اکرم سے لڑ لیا یا اکرم میرے سے لڑ لیے. عقل مند سوچو، عقل مند. تم نہ بیان کرنا آتا ہے، ہم نہ نہیں آتا.
تم نہ ہی کہنا آتا ہے، ہم نہ کہنا نہیں آتا، تمہارے پاس ہی معلومات ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، تمہارے پاس ہمارے علماء کا اگر حال ہے تو ہمارے پاس تمہارے علماء کا بھی حال ہے۔ اور مجھے صاف کہنے دو، ہمارے قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری بزرگوں کی کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہارے اکابر کی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ تم ہی کو کھولنا نہیں آتا، ہم کو بھی کھولنا آتا ہے۔ اب اکرم اور میں آپس میں اگر خدا نہ خواستہ لڑ لیے تو میں اکرم سے ملنے کے لیے محبت اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تو مجھے چھوڑو اکرم، کیا ہوا کہ چھوڑو، ہمیں تو مل کر رہیں گے، اسے بولتے عقل مند۔ اکرم کو ملنے کی دعوت بھی میں دے رہا ہوں، پھر خامخواہ کے باتیں اکرم کے سر بھی ڈال رہا ہوں، اسے اتحاد بولتے۔ سمجھ میں آیا؟ سلمان اظہری صاحب اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سلمان اظہری صاحب سے کہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا پورے اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اگر اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں پہلے ان لوگوں کا نام بھی تو پیش کرو۔ آپ آگے بڑھ کر پیچھے والے پیچھے رہ گئے، پھر ہم آگے بڑھے تو تمہارے بڑے جو ہیں وہ ہم پر الزام لگائیں گے یہ تو ہمارے طرف سے نہیں، اس بچے کی طرف سے ہے۔ پہلے یہ بتاؤ آپ اپنے مسلک کے ہیں کیا؟ امیر ہے، رہبر ہے، قائد ہے، یا متفق علیہ شخصیت ہے؟ آپ لائر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اس جملے کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک میں دلیل پیش کر رہا ہوں، دعویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا۔ اگر آپ نے کسی جلسے میں بیٹھ کر، بہترین کرسی میں بیٹھ کر، بہترین امامے اور واسکوٹ میں بیٹھ کر آپ نے علماء دیوبند کو دعوت اتحاد دیا، سادہ سیدھا دے دیتے تو پھر بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن میں اس بات پر آنے سے پہلے سلمان اظہری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دعوت اتحاد تنہا آپ کی دعوت ہے یا آپ کے پورے مسلک کی دعوت ہے؟ اس کا تو اظہار کرو۔ اس کے لیے سلمان اظہری صاحب، آپ جب گرفتار ہوئے تو آپ کی گرفتاری کا درد ہم کو بھی تھا، ہم نے بھی دعائیں دی ہیں، لیکن جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم بات حق کی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے مسلک کی اصلاح کیجئے، بعد میں اتحاد کی دعوت دیجئے۔ ابھی چھتیس گڑھ جا کر آیا، چھتیس گڑھ جا کر آیا میں، یہاں سے سیدھا گیا میں جھارکھنڈ اترا، وہاں سے مجھے تقریباً 6 گھنٹے کا سفر کرنا تھا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ وہ گاؤں کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی گیا، ایک 10 دن پہلے جا کر آیا۔ جب ہمیں اترا ایئرپورٹ جھارکھنڈ میں اترا، وہاں میں اترنے کے بعد کھانے کا انتظام تھا، کھانا کھایا، ظہر کی نماز پڑھ لی میں نے رانچی میں، اور وہاں سے میرا سفر شروع ہوا کار میں، اور بھی علماء کرام تھے تو سفر جاری رہا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مولانا عصر کہاں پڑھنا ہے؟ سفر میں ہو نماز آدھی تو ہوتی ہے، معاف نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے ساتھ رہنے والے علماء ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مولانا یہ ذرا دیکھیں گے راستے میں کون سی مسجد آتی ہے۔ ہم نے بھی زیادہ اس راستے میں سفر نہیں کیا، اب وقت جا رہا ہے، 2 ہی تو رکعت پڑھنا ہے، اور سفر میں سادی سیدھی نماز پڑھ لینا بہت اچھا ہے۔ اور نماز سفر جس میں قصر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا سفر میں تو ایک مسجد راستے میں دور سے نظر آئی، میں نے ساتھیوں سے کہا، چلانے والے بھی الحمدللہ وہ ڈرائیور نہیں تھے، گاڑی والے تھے، ارے مسجد آ رہی ہے وہاں نماز پڑھ لیں گے ہم لوگ اور سامنے گزر جائیں گے۔ کار کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کہنے لگے، نہیں حضرت اس مسجد میں نماز پڑھنا خطرہ ہے، یہ پورا علاقہ بریلوی مسلک کا ہے، یہاں دیوبندی نماز پڑھتے ہیں تو ان پر حملے ہوتے ہیں، یہ حال ہے تمہارے مسلک کا۔
एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है। एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुक़ल्लिद को आने से रोका जा रहा है, जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं। हमारे खदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग धोते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत इत्तेहाद दो। एक जलसे में बांट कर माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है, पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात ये है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़ेह कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूँ, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है, जब आप दावत इत्तिहाद दिया, ज़रूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोल कर फिर कौम को भड़काने की आपको ज़रूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। ज़रा मुझे इजाज़त मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है। मुज़म्मिल खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ तो ज़रूर कहकर रहूँगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूँ, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रहता हूँ, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अली रहमा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाज़त दे दो कि हम उठाएं आला हजरत के फतवे, हम उठाएं तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम। इत्तिहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को मेरे अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त ज़ाय ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाज़रीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके।
تب بھی ماں نے بغیر ہنگامہ کر کر اٹھنے کی تاریخ کس کے پاس ہے؟ ذرا کھول کر دیکھ لیں۔ اور ہمارے اکابر یہ 3-4 دن سے ازہری صاحب کے اس دعوت اتحاد اور ان کے شرائط پر بحث کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ مطلب یہ کہ سلمان ازہری صاحب کیا کرے؟ ہم سینے سے لگانے تیار ہیں، شرط یہ ہے۔ ارے کیا شرط؟ ہمیں بولے کیا؟ ہمیں بولے کیا بھائی؟ الٹا انہوں شرط بھی پیش کر رہے ہیں، کیا؟ کہ ان کتابوں میں تمہارے بڑوں نے جو لکھا ہے، علماء دیوبند نے جو لکھا ہے، اس سے براءت کا اظہار کرنا، یہ باتیں صحیح نہیں بول کر ہمیں اقرار کر لینا کہتے اور ان علماء کو مانتے نہیں بول کر بھی ہمیں اقرار کر لینا کہتے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا ازہری صاحب، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے 2-3 باتوں کو سماعت کر لیں۔ کتابوں کو اٹھا کر اخوال پر بحث کر کے اگر ہم تمہارے کتابوں کو، تمہارے بڑوں کی کتابوں کو اٹھا کر وہ باتیں بتا دیں جن کو تم سمجھ کر تم اعلیٰ حضرت کو چھوڑ بھی دیے، لیکن ہم تھانوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نانوتوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عبدالعزیز دہلوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، رشید احمد گنگوہی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ویسے اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں ہمارے ہاتھ سے، جس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ سے تھانوی کا دامن چھوٹ جائے۔ سمجھا کیا حضرت تھانوی کو؟ ہزاروں سال میں ایسا ایک پیدا ہوتا ہے۔ ان کی عبارتیں، بات کیا ہے اصل میں، کیا ہے معلوم ہے میرے پیاروں؟ اصل میں کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے بارے میں جو الزام لگا دیا گیا عبارتوں کو پیش کر کے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سمجھ نہیں سکتے تو پھر میں آپ کو اس طرف لے کر کہاں جاؤں؟ ہمارے جو یہ اکابر ہیں، چاہے رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ ہو، اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ ہو، یا حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہو، چاہے حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کی کتابوں کے جو باتیں ہیں، اس کے بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھ لو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہوتا ہے، بعض لوگوں نے ادھر کا کاٹا صرف بیچ کا پیش کر کے کفر کا فتویٰ دیا، سیاق و سباق چھوڑا۔ دوسری بات کیا کرے؟ عبارت ہوتی تھی کچھ، ترجمہ کرے کچھ، پھر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ کتاب میں عبارت ہی نہیں، جھوٹا الزام لگایا، اور کتاب میں عبارت نہیں، جھوٹا الزام کیسے لگایا وہ بھی ذرا سن لیں۔ بیچ کا آدمی ایک چھوٹی سی کتاب لکھا، اس کتاب کے اندر یہ لکھا کہ مزمل نے یہ لکھا، کتاب نمبر نام یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے۔ اب یہ سامنے والا مزمل کی کتاب تو نہیں پڑھا، اپنے پیر کی کتاب پڑھا، اعتماد پیر پر تھا، اور پیر نے جو جھوٹ لکھا تھا اس کی تحقیق نہیں کیا۔ پیر کی کتاب کو اور مزمل کی کتاب کو سامنے رکھ کر ٹالی کر لیتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ پیر کی کتاب پر بھروسہ کر لیا اور لکھ دیا اور پڑھ لیا، اسی کو بیان کر دیا۔ اب بعض والے اسی کو بیان کرنے لگے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، علماء دیوبند سے ایسی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرات علماء کرام کا، علماء دیوبند کا علم بہت اونچا تھا اور اونچا ہے۔ ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے اس معیار کا علم بھی ہونا۔ دس از your پوائنٹ۔ حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہو، رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ ہو، یا حضرت عبدالعزیز دہلوی اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کا علم تو بہت اونچا علم ہے۔ جیسا زمانہ تھا
دشمن جیسے تھے، عقیدے جیسے تھے، ان لوگوں نے اس انداز کی خدمت کی، عقیدوں کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، اعمال کی حفاظت کی، تو پھر ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس معیار کا علم بھی چاہیے۔ ایل کے جی پڑھنے والا لائر کو کیا سمجھے؟ فرسٹ سٹینڈرڈ اور سیکنڈ سٹینڈرڈ پڑھنے والا ڈاکٹر کو کیا سمجھے؟ 2025 کا مولوی تھانوی کو کیا سمجھے؟ 2025 کا مولوی جو سرسری اخبارات اور کتاباں جو اپنی اردو زبان میں پڑھتا ہے، ترجمہ شاید کرنا آتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور اس وقت جس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے وہ پکا مفتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ سب لگا لیتے ہیں۔ آج کل تو افتاء آن لائن میں چل رہا ہے۔ ابھی قریب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا فرمایا؟ 20 سال کا تجربہ نہ ہو تو نام کے ساتھ مفتی لکھنا صحیح نہیں ہے۔ 20 سال کا تجربہ اور محنت نہ ہو، مشق نہ ہو، اساتذہ کی تربیت نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنا ضروری نہیں ہے کہ 1 سال اور 6 مہینے میں خالی افتاء کی کتاباں لے لیتا کو گھر میں رکھتا لے تو مولانا مفتی۔ آج کل مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہم نہ مفتی ہونا امامت کو بابا بابا۔ اب آنے والا دیکھتا مفتی بولے تو مان لیتا، انہیں عالم کی سند میں بھی مفتی بول کو پیش کرا تو سند کا تو سرٹیفکیٹ اچھا اچھا، اب اسے کہا آتا یہ افتاء کی سرٹیفکیٹ یہ ہاں 15,000 تنخواہ میں آ جاؤ، چل رہا ہے۔ اللہ چھوڑو، اتحاد کو اگر قائم کرنا ہی ہے، تمہارے اکابر تمہارے سر کے تاج، ہمارے اکابر ہمارے سر کے تاج، ہم کو موقع نہ دو کہ تمہارے قبریں کھودیں، اور تم کو اجازت بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی تلاشی کرے۔ چھوڑو جن باتوں پر تم ہے، ان باتوں پر رہو، تحقیق کرو، اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرو۔ ہم بھی ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں گے۔ اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ان باتوں کو کینسل کرنا ہی ضروری ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ کیا 5 وقت کی نمازوں کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کے 30 پارے 114 سورتوں کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ رمضان المبارک کے روزوں اور تعداد اور مہینے پر اتحاد ہمارا قائم نہیں ہو سکتا؟ زکوٰۃ کا پرسنٹیج بریلویوں کے پاس جو ہے وہی دیوبندیوں کے پاس ہے، دیوبندیوں کے پاس ہے وہی بریلویوں کے پاس ہے، کیا اس پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ حج کا موضوع جو ہے، حج کا مقام جو ہے، حج کا مہینہ جو ہے، حج کے ارکان جو ہے، تمہارے بھی وہی ہے تو ہمارے بھی وہی ہے، کیا اس بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ نکاح کے مسائل تمہارے وہی ہمارے وہی، کیا اس پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ جنازے کے مسائل تمہارے وہی ہمارے وہی، کیا اس پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا؟ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اٹھا کر اتحاد کی دعوت دینا، یہ بھی شرارتوں میں سے ایک شرارت۔ اتحاد کی ضرورت ہے، سب چھوڑو۔ تمہیں اگر کوئی شافعی آ کر کہتا ہے ہم ابو حنیفہ یا مسلک کے احناف سے متحد ہو جائیں گے تو پھر متحد ہو جاؤ۔ اگر کوئی شافعی کہتا ہے ابو حنیفہ یا امام ابو حنفی مسلک کو ہم سینے سے لگا لیں گے، ان کو رفع یدین کرنا پڑے گا، ویسے اتحاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اور میں پھر وہ جملہ بڑے ادب کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر بھی ان کے عمروں کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، ان کے تجربات کے سامنے مولانا موصوف تو ابھی بچپن گزار رہے ہیں، وہ ایک کیا جملہ کہہ دیے، اس پر پورے علماء کرام توضیح و تشریح کرنے لگے، یہ عقیدہ نہیں، یہ سمجھے نہیں، چھوڑو، ویسے لوگ تو نہ کبھی سمجھے علماء دیوبند کی حقیقتوں کو، نہ آئندہ سمجھنے کا ان کے پاس دماغ ہے۔
اتحاد کی دعوت دینا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر رکھو، کلمے کے بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اللہ کے نام پر متحد ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر متحد ہو جاؤ، 5 وقت کی نمازوں کو بنیاد بنا کر متحد ہو جاؤ، قرآن پاک کو موضوع اور بنیاد بنا کر متحد ہو جاؤ، رمضان، روزہ اور حج اور عمرہ سب کو موضوع بنا کر متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی ہمارے اس اتحاد ہی سے کچھ فائدہ ہوگا۔ تم جو ہو وہ ہو، میں جو ہوں وہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ میں سب چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے علماء دیوبند سے صرف محبت ہی نہیں کی ہے، علماء دیوبند کی کتابوں کو بڑی گہری نظر سے پڑھا بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علماء دیوبند کے عقائد صحابہ کے عقائد ہیں، علماء دیوبند کا طرز عمل اور صحابہ کا طرز عمل ہے، علماء دیوبند کی تحقیق حضرت امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، امام شافعی کی تحقیق ہے، امام احمد بن حنبل کی تحقیق ہے۔ ہم کسی صورت میں ان تحقیقات کو، ان اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔